یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کو بلایا گیا قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں، انہوں نے منع کر دیا کہ ہم نہیں جائیں گے، پھر آج آپ نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی بلا لیا، اب تائید ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے موقف کی، عمران خان صاحب کے موقف کی، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں نے فہد کی بات سنی اور آپ کے سوالات بھی سنے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کے موقف کی 100% نفی ہوئی ہے، اور یہ نفی صرف آج نہیں ہوئی، یہ نفی اس وقت بھی ہوئی تھی جب اس سے پہلے مطلب ہے کہ وہ ایک پریس ٹاک ہوئی تھی ISPR کی طرف سے، اور اس میں بھی تمام وضاحت کر دی گئی تھی کہ کسی جگہ پر بھی کوئی اس سے سازش نہ ثابت ہوتی اور نہ اس مراسلے میں کوئی جو ہے وہ سازش کا لفظ استعمال کیا گیا، نہ ہی میٹنگ میں یہ معاملات ڈسکس ہوئے کہ کوئی اس حکومت کے خلاف سازش ہوئی۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ حکومت اپنے خلاف خود ایک سازش ہے۔ سازش سر میری گزارش سنیں نا۔ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ایک جھوٹا ریفرنس بھیجا گیا اور جس کو کہ صدر صاحب نے وہ انیشیٹو لیا اور عمران خان نیازی کے کہنے کے اوپر دیا، اس چیز کو سازش بولتے ہیں جو ملکی اداروں کے خلاف ہوتی ہے۔ سازش یہ تھی کہ آپ عمران احمد نیازی صاحب جو ہیں وہ امریکہ گئے اور انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ جب میٹنگ کی اور واپس آ کے جشن منایا، تو دوسری طرف مودی بھی جشن منا رہا تھا جس میں اس نے مقبوضہ کشمیر کو اپنا حصہ ڈکلیئر کیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے بعد کشمیر کے الیکشن میں ایک متنازع بیان بھی عمران احمد نیازی نے دیا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ بھائی یہ تو ہم ریفرینڈم کروائیں گے۔ ریفرینڈم تو ظاہر ہے آپ انڈیا میں تو کروا نہیں سکتے، آپ پاکستان کے کشمیر کے ہی ریفرینڈم کی بات کر رہے تھے، تو اس کو بھی کشمیریوں نے شدید کرٹیسائز کیا تھا کہ یہ کس کے کہنے پر اور کون سی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جو مراسلے ہیں یا جو خطوط ہیں مختلف امبیسیز کی طرف سے وہ آتے رہتے ہیں، ان کی مختلف زبانیں ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی سازش کر رہا ہے۔ اب ہمارا ملک ہے، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مودی جو ہے وہ پاکستان کے لیے انتہائی نقصان دہ وزیر اعظم ہے انڈیا کا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل کو کانگریس کی حکومت آ جائے گی تو وہ ہمدرد ہوں گے۔ لہٰذا جتنی بھی امریکہ یا جو ترقی یافتہ ملک ہیں جن کے ساتھ ہمارے کاروباری مراسم بھی ہیں، دیگر معاملات بھی ہیں، تو ظاہر ہے ان کی حکومتوں کی بھی کسی حد تک پسند ناپسند ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی سیاسی طور پر آپ کے ساتھ کوئی سازش کر رہے ہیں یا سازش کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک گزارش ضرور کروں گا کہ جس وقت ہم یہ مطالبہ کرتے تھے کہ پاکستان میں الیکشن کروائے جائیں اور پاکستان کے مسائل کا واحد حل جو ہے وہ الیکشن ہے، تو عمران احمد نیازی صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے، انہوں نے الیکشن کیوں نہ کروائے، اور ہم نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے اوپر آپ کو پتہ ہے متحدہ اپوزیشن نے بے شمار جلسے کیے، بے شمار ریلیاں نکالیں۔ میری گزارش سن لیں نا، میں آپ کے سوالوں کے جواب ہی دے رہا ہوں اور آپ سے سوال یہ پوچھ بھی رہا ہوں تاکہ ظاہر ہے آپ ایک ماشاءاللہ تجربہ کار تجزیہ نگار اور صحافی ہیں، تو میں فہد چودھری صاحب کی باتوں پر ہی سوالات کر رہا ہوں اور پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ مجھے ان معاملات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ سمجھا دیں یا فہد چودھری صاحب سمجھا دیں کہ جب پی ڈی ایم مطالبہ کر رہی تھی جب پی ڈی ایم یہ مطالبہ کر رہی تھی جب پی ڈی ایم یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ جنرل الیکشن کروائے جائیں اور استعفیٰ دے کر عمران احمد نیازی صاحب گھر جائیں، تو اس وقت انہوں نے یہ مطالبہ کیوں نہ تسلیم کیا؟ سازش کے تانے بانے کہاں سے شروع ہوتے ہیں، کس طرح سے سازش کے تحت ای وی ایم مشینوں کا کالا قانون پاس کیا گیا، کس طرح سے ان مشینوں کے ذریعے جس طرح سے کہ 2018 کے الیکشن جو ہیں وہ آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے دھاندلی کر کے چرائے گئے، اگلے الیکشن کس طرح سے ای وی ایم کے ذریعے وہ دھاندلی کر کے چرانے کی پلاننگ اور سازش تیار کر لی گئی تھی، کس طرح سے فہد چودھری سمیت ان کے وزراء لائن میں کھڑے ہو کر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو گالیاں دیتے رہے۔ یہ تمام معاملات جو ہیں یہ کوئی ڈھکے چھپے ہوئے نہیں ہیں، یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام جانتے ہیں۔ اور دوسری بات آپ نے کہا کہ سیکورٹی کونسل میں ہم نہیں گئے، بات یہ تھی کہ جس وقت ہم نے کہا کہ سیکورٹی کونسل کا فوراً اجلاس بلایا جائے اور ہم جانے کے لیے تیار تھے،
تھے تو اس وقت یہی فواد چودھری اور ان کی حکومت نے کہا تھا کہ نہیں یہ تو ہمارے خلاف سازش کرنے والے ہیں, ہم یہ مراسلہ کیوں لے کر آئیں سیکورٹی کونسل میں. اس احتجاج کے طور کے اوپر ہم نہیں گئے تھے کہ جب یہ ہم پر الزام لگا رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک فریق ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیکورٹی کونسل میں یہ خط نہیں, اس سے ڈینائل پی ٹی آئی نہیں کیا تھا, اس سے ڈینائل اس وقت کی ان کی حکومت نے کیا تھا کہ ہم یہ ادھر لے کر نہیں جائیں گے. لیکن بہرحال ابھی اس پر تحقیقات انشاءاللہ تعالی یہ گورنمنٹ کروائے گی, اس پر مطلب ہے کہ سیریسلی سوچا جا رہا ہے, کوئی نہ کوئی کمیشن بنایا جائے گا اور یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.